بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اے ابا عبداللہ، صبر کر لو کہ تمہارا باپ ان لوگوں سے وہی دیکھتا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ اس کے بعد حضرت نے کچھ مطالب بیان فرمائے اور پھر گریہ کیا۔ ابو عمارہ کہتے ہیں کہ جب بھی امام صادق علیہ السلام کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا نام لیا جاتا تو رات تک کبھی بھی حضرت کو ہنستے ہوئے نہ دیکھا جاتا، اور حضرت فرماتے تھے الحسین عبرۃ کل مومن، امام حسین علیہ السلام ہر مومن کے لیے آنسو جاری کرنے کا سبب ہیں۔ نمبر 5، ابو ہارون مکفوف کا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ پڑھنا اور امام صادق علیہ السلام کا بہت گریہ کرنا۔ اسی طرح داب القضائی کا یوم عاشور حضرت امام رضا علیہ السلام کی تشکیل کردہ مجلس امام حسین میں مرثیہ پڑھنا اور اس میں خود امام رضا علیہ السلام اور ساتھیوں کا گریہ کرنا۔ ان تمام حالات و واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ شہدائے کربلا پر عزاداری کرنا ہجرت کی پہلی اور دوسری صدی میں ہی رواج پا چکا تھا، اور آغاز اسلام سے اس کو مذہبی حیثیت شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن روضۃ الشہداء جس کے مصنف کمال الدین حسین بن علی وائز کاشفی 9ویں صدی کی ابتدا میں سبزوار میں پیدا ہوئے اور 910 قمری میں ہرات میں اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی اس مارکۃ الآراء تصنیف کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے صاحب روضات الجنات فرماتے ہیں، یہ سب سے پہلی کتاب ہے کہ جو فارسی میں مقاتل کے موضوع پر لکھی گئی ہے۔ واعظین اور ذاکرین اس کو منبر پر بیان کرتے تھے، اور روضۃ الشہداء کا معنی ہے شہیدوں کے باغ۔ اس مناسبت سے عزاداری کا نام روضہ خوانی موسوم ہو گیا۔ اس بنا پر مصیبت کے وقت مرثیہ خوانی کا ذکر اس سے پہلے تھا، لیکن نام کی تبدیلی کے جو روضہ سے ہوئی، یہ سب کچھ اس کتاب کی تالیف کے بعد ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کا عزاداری کرنا۔ اس مطلب کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ خود امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے لیے عزاداری کی۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور باقی عزادار نے بھی عزاداری کی۔ بطور نمونہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام عاشور کے دن ہر شہید کے پاس تشریف لے جاتے تھے، اس شہید کی تعریف و توصیف فرماتے اور ساتھ ہی گریہ کرتے۔ 11ویں محرم کو جب تمام اہل بیت شہداء سے جدا ہونے لگے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جناب سکینہ کو کچھ اشعار یاد کرا دیے تاکہ جب مدینہ واپس جائیں تو شیعوں کے سامنے پڑھ کر مصائب بیان کریں۔ اس کا ایک مصرع یہ ہے: شیعتی مہما شربتم ماء انبم فاذکرونی۔ ان اشعار میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے ندبہ کرو، اور پھر علی اصغر کی مصیبت کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی بار بار عزاداری کرتی تھی، من جملہ ان میں سے ایک اس وقت کے جب اپنے بھائی حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا۔ چند اشعار کے ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مرثیہ خوانی کی۔ ان میں سے ایک شعر یہ ہے: ما تہمتو یا شفیق فوادی کانہا مقدر مکتوبا۔ اے میرے بھائی، اے میرے دل کے چین، آپ کو یہ کبھی بھی گمان نہیں ہوگا کہ یہ المیہ مقدر میں ہوگا، میرے بھائی کا کٹا ہوا سر مبارک میرے سامنے ہوگا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے بارہا عزاداری قائم کی۔ واقعہ کربلا کے بعد مستقل کربلا کا واقعہ بیان کر کے روتے تھے اور دوسروں کو بھی رلاتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام سجاد 40 سال تک اپنے بابا پر روئے۔ اس مدت میں دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات عبادت میں گزارتے تھے۔ افطار کے وقت جب غذا ان کے سامنے پیش کی جاتی، ان سے کہا جاتا کہ کھانا کھائیے، تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے قتل ابن رسول اللہ جاہہا،
قتلا ابن رسول اللہ عطشانہ، حسین رسول کے فرزند بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کر دیے گئے۔ اس جملے کو بار بار دہراتے اور گریہ کرتے اس طریقے سے کہ غزہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ حضرت کی ہمیشہ یہی حالت رہی، یہاں تک کہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت علیہ السلام جب بھی کسی کو دیکھتے کہ گوسفند کو ذبح کر رہا ہے تو بابا یاد آ جاتے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے اور فرماتے کہ گوسفند کو پانی دے دیں، میرے بابا کے سر مبارک کو تشنگی کی حالت میں جدا کیا گیا۔ حضرت کے خادموں میں سے کسی ایک نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مولا رونا بند کر دیں، یہ رونا آپ علیہ السلام کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ امام سجاد نے فرمایا، حضرت یعقوب پیغمبر تھے، ان کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا غائب ہوا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اس کے باوجود حضرت یوسف کی جدائی میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ لیکن میں نے اپنے باپ، بھائی، چچا اور دوستوں کے بدن کو آنکھوں سے پارا پارا ہوتے دیکھا۔ کس طرح میرا رنج اور غم ختم ہو سکتا ہے؟ جب بھی شہدائے کربلا یاد آتے ہیں تو بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ امام زمان حضرت مہدی علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام پر سلام کے ضمن میں فرماتے ہیں، السلام علی الجیوب المزرجات، میرا سلام ان گریبانوں پر کہ جو امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں پارا پارا ہو چکے۔ موجودہ کتاب کے بارے میں، اگرچہ دوسری صدی کے بعد بہت سی کتابیں مقتل کے موضوع پر لکھی گئی ہیں، آج کل کے زمانے میں بھی اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے نفس المسموم تالیف محدث قمی، مقتل الحسین تالیف سید عبد الرزاق مکرم۔ لیکن ان کتابوں میں مطالب منتشر پائے جاتے تھے، ترتیب کے لحاظ سے منظم طریقے پر نہیں لکھی گئی تھیں، اس لیے ضرورت اس چیز کی تھی کہ منظم طریقے سے ترتیب دینے کے لیے مناسب اشعار اور مطالب و مدارک کی بنیاد پر ذکر مصائب کیا جائے۔ اس کے لیے طلباء، واعظین، ذاکرین سرگرداں تھے کہ ان کے لیے ایک ایسی کتاب مرتب کی جائے جو مختصر اور جامع ہو، لہٰذا اس کتاب کے لکھنے کی ضرورت شدت سے محسوس کی گئی۔ یہ قدم اسی لیے اٹھایا گیا، امید ہے کہ کسی حد تک اس خلا کو پر کرے گی۔ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس کتاب کو کئی کتابوں سے استفادہ کر کے مرتب کیا گیا ہے، جیسے معالی السبتین، کبریت الاحمر، اسرار الشہادت تالیف علامہ دربندی، روضۃ الشہداء دعمۃ الثاقبہ، منتخب تریحی تذکرۃ الشہداء۔ مطالب ان کتابوں سے اخذ کیے گئے ہیں، اگرچہ یہ کتابیں بہت زیادہ معتبر نہیں، لیکن ان مقصودہ مطالب واقفیت کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتے ہیں۔ اس کتاب کو 3 حصوں میں مرتب کر کے تحریر کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ چہاردہ معصومین کے مصائب پر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ، اس میں شہدائے کربلا کے مصائب امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک درج ہیں۔ تیسرا حصہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کربلا سے شام و مدینہ تک کے دل سوز مصائب پر مشتمل ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا ہماری زندگی کی روش کو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روش کی طرح اور ہماری موت کو آل محمد کی موت کی طرح قرار دے، آمین۔ پہلا حصہ، مصائب چہاردہ معصومین۔ پہلے معصوم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 17 ربیع الاول بمطابق 571 میلادی بروز جمعہ طلوع فجر کے وقت مکہ میں ہوئی۔ 11 ہجری 28 صفر سوموار کو 63 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ آپ کا روضہ اقدس مدینہ منورہ میں ہے۔ جنگ خیبر کا واقعہ ہجرت کے 8ویں سال کے آغاز میں ہوا کہ آپ جنگ خیبر کی فتح کے بعد واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک یہودی عورت نے غذا میں زہر ملا کر
حضرت کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ وہ غذا بکری کی ران سے تیار کی گئی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد ہی متوجہ ہو گئے اور اس کے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔